ویلکم ٹو فیوچر ورلڈ کنسلٹنٹ۔ آج کی ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو یو کے، یو ایس، کینیڈا یا آسٹریلیا اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں، بٹ ایگزیکٹلی دے ڈونٹ نو کہ اگر ہمیں وہاں پہ جانا ہے تو اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے اور ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے۔ تو آج کی شارٹ ویڈیو میں میں آپ کو کوئکلی بتاؤں گا کہ یہ تینوں سٹیپس جو ہے وہ آپ نے کس طرح کر کے پروسیڈ کرنے ہیں۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی ایلیجیبلٹی سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایلیجیبلٹی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ کی فائنینسز کی ہوتی ہے اور دوسری ڈاکومنٹیشن کی۔ جب ہم فائنینسز کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس ٹیوشن فی ہے، اس کے فنڈز ہیں، اور اگر وہ ہیں تو اس کے علاوہ کیا آپ کے پاس لیونگ ایکسپنسز ہیں، یعنی اگر آپ لیٹ سے یو کے جاتے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ اپنے ایکسپنسز اٹھا سکتے ہیں۔ اس کو ہم امیگریشن کی ٹرم میں ہم اس کو مینٹیننس فنڈز بھی بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ٹیوشن فی اور مینٹیننس فنڈز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ڈاکومنٹس کی۔ تو ڈاکومنٹس میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کی پاسپورٹ، آپ کی CNIC اور آپ کی ڈگری ٹرانسکرپٹس وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ کی مین ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جاتے ہیں آئلٹس پہ۔ اسٹوڈنٹس یوزلی پوچھتے ہیں کہ آئلٹس کتنا ہونا چاہیے، تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ کے پاس 6.5 بینڈ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 7 بینڈز ہیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، آپ کے ایڈمیشن کے چانسز اتنے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہی آئلٹس جو ہے وہ 5 بینڈ پہ ہے تو آپ کہیں ایک ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایلیجیبل ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس جو مارجن ہے وہ کم رہ جاتا ہے۔ سو better bands of IELTS you have, the more chances of admission you will have۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوتی ہے SOP اسٹیٹمنٹ آف پرپز۔ یہ ہر یونیورسٹی آپ سے سیکھ کرے گی کہ اگر آپ نے اس یونیورسٹی میں آ کے پڑھنا ہے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آپ آگے یہاں پہ آ کے کیا پڑھنا چاہیں گے، آپ کے ایمبیشنس کیا ہیں۔ تو آپ نے اس کو خود لکھنا ہے اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جی میری ایمبیشنز یہ ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میری ریسرچ اگر میں نے کرنی ہے تو اس کے یہ آبجیکٹیوز ہوں گے، اور اس طرح کر کے اپنے بارے میں ان کو بتانا ہے۔ آپ جتنا اچھا ایلیبوریٹ کریں گے اتنے ہی بہتر چانسز ہوں گے آپ کے ایڈمیشن کے۔ تو یہ تو اس کے مین ہے۔ اس کے علاوہ بعد میں جب آپ کا ایڈمیشن وغیرہ ہو جاتا ہے تو آپ کو ہیلتھ انشورنس وغیرہ یا TB ٹیسٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، وہ آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان ڈیٹیلس ہم آپ کو بتا دیں گے، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ ایڈمیشن ہوتا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو آپ نے یوکاس کے تھرو ایڈمیشن جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے یوکاس پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کریں، آپ اپنا لیول سلیکٹ کریں کہ جی آپ انٹر کے بعد بیچلر کے لیے جانا چاہتے ہیں یا آپ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ PhD کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں سے اپنا لیول سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس سبجیکٹس آ جائیں گے، آپ کے پاس یونیورسٹیز کی آپشنز آ جائیں گی، پھر آپ فیس وغیرہ اس پہ سارٹ آؤٹ کر کے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سی سوٹ کرتی ہے۔ اس طرح کر کے آپ اپنی فائنینسز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنی چوائسیز کو سامنے رکھتے ہوئے سٹیز کی آپ فلٹر لگا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی کر دیں گے۔ اچھا، جب آپ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ایڈمیشن لیٹر آئے گا، وہ موسٹ آف دا ٹائم ٹیمپریری ایڈمیشن لیٹر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی ڈیٹیلز وغیرہ ہوں گی اور وہ آپ سے کہے گا کہ یہ یونیورسٹی کا اکاؤنٹ ہے، آپ اس میں پیمنٹ کریں۔ لیٹ سے کہ اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے 10,000 یورو والی پروگرام سلیکٹ کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ 40% جو ہے وہ ایڈوانس پے کریں، تو اس کا مطلب 4,000 آپ ایڈوانس پے کر دیں گے۔ جب آپ 4,000 پے کریں گے تو آپ ان کو وہ ڈاکومنٹس شیئر کریں گے تو وہ اس کے بعد آپ کو کیش لیٹر ایشو کریں گے۔ یو کے اندر ہم کیش کہتے ہیں، کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس آف اسٹڈیز وغیرہ، اس کو اس طرح کر کے بولتے ہیں۔ US میں یہ فارم I-20 ہوتا ہے، جو آسٹریلیا ہے اس میں COE بولتے ہیں، کینیڈا میں LOA بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں، مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ایڈمیشن لیٹر ہی بیسیکلی بولتے ہیں۔ تو جب وہ ایشو ہوگا تو اس کے بعد پھر آپ نے ویزا کے لیے پروسیس کرنا ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو یہ ایڈمیشن لیٹر یعنی کیش لیٹر یا LOA وغیرہ آئے گا تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی نہ ہو،
کیونکہ اگر یہ غلطی ہوتی ہے تو یہ بعد میں آپ کے ویزے کے لیے پرابلمٹک ثابت ہو سکتی ہے، یا آن لیٹر سٹیج کسی بھی جگہ پہ پرابلم بنا سکتی ہے. سو اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ڈسکریپنسی یا کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو آپ انہیں رپورٹ کریں کہ جی یہ ایشو ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. تو اس طرح کر کے آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ ویزا پروسیس کرتے ہیں. تو یہ اس کا ایک مین جو ہے نا وہ بیسیکلی پروسیس ہے. اگر آپ کو کسی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دی گئی ای میل پہ، یا آپ ہم سے ویسے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ جی اس پرٹیکولر کنٹری کے لیے ہمیں یہ سروسز جو ہیں وہ چاہیے، تو ہم آپ کو اس پہ گائیڈ کر دیں گے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن. تھینک یو ویری مچ.